الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه المبين وقوموا لله قانتين وقال عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دین کے عملی ارکان میں سب سے اہم رکن نماز ہے اور نماز میں خشوع اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے۔ ادھر شیطانی لعین نے پہلے روز سے عہد کر رکھا ہے کہ بنی آدم کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قرآن حکیم نے شیطان کے چیلنج کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، الاعراف آیت نمبر 17۔ پھر میں لازماً آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو باخشوع نماز سے دور کر دے، تاکہ لوگ ایک طرف اس عبادت کی لذت سے محروم ہو جائیں اور دوسری طرف اجر و ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ شیطان کی یہ بات مان چکے ہیں، اور چونکہ سب سے پہلے زمین سے خشوع ہی کو اٹھایا جائے گا، اور ہم تو آخری زمانے میں آئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہم پر سچا ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے دین میں خشوع رخصت ہوگا اور سب سے آخر میں نماز۔ ایسا نمازی بھی ہوگا جس میں کوئی بلائی نظر نہ آئے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ تم مسجد میں جاؤ اور ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ملے۔ انسان خود اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہے، اور گرد و پیش کے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں اور خشوع کی کمی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کتابچے کے ذریعے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیقت خشوع بتلانا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس کوشش کو فائدہ مند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسے اہل ایمان یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا اصطلاحی مفہوم: خشوع نام ہے سکون و اطمینان اور وقار و تواضع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا، جبکہ خشوع کا سبب اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا خطرہ ہو۔ مدارج السالکین، تفسیر ابن کثیر، سورہ المومنون۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی و انکساری کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ قنوت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ قنوت یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جسم پرسکون ہو، دل ڈر رہا ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور پہلو نرم پڑ چکے ہوں۔ اگرچہ خشوع کی اصل جگہ تو دل ہے، لیکن اس کے اثرات اعضاء و جوارح پر ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ جب غفلت یا وسوسے کی وجہ سے دل کا خشوع ختم ہو جائے تو اعضاء و جوارح کی کیفیت عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور اعضاء لشکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دل کی بات مانتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب دل احساس بندگی سے محروم ہو گیا تو گویا کہ بادشاہ معزول کر دیا گیا ہے، لہذا اس بادشاہ کی رعایا بھی ضائع ہو جائے گی۔ البتہ بناوٹی اور مصنوعی خشوع کا مظاہرہ کرنا تو سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ خشوع کو پوشیدہ رکھنا: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، منافقانہ خشوع سے بچ کر رہو۔ کسی نے دریافت کیا، منافقانہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، جسم پر تو خشوع نظر آئے اور دل میں خشوع سے فارغ ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات مکروہ ہے کہ آدمی اتنے خشوع کا مظاہرہ کرے جتنا کہ دل میں نہ ہو۔ ایک صاحب علم نے کسی کو کندھے جھکائے دیکھا تو سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے فلاں، خشوع یہاں ہوتا ہے، نہ کہ کندھوں میں۔ امام ابن قیم الجوزیہ
رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان برے خشوع اور منافقانہ خشوع میں فرق ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایمان برا خشوع وہ ہے جس میں دل اللہ کے حضور ڈر رہا ہو، اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، وقار، ہیبت اور حیا کے ساتھ۔ چنانچہ دل خوف، شرمندگی، محبت اور حیا کے ساتھ ٹوٹا جا رہا ہو، اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف ہو، نتیجتاً دل میں لازماً خشوع پیدا ہو جائے گا، اور دل میں خشوع کے نتیجے میں اعضاء و جوارح پر بھی خشوع طاری ہو جائے گا۔ اس کے برعکس منافقانہ خشوع یہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء پر تو بناوٹی اور منافقانہ خشوع نظر آتا ہے، مگر دل میں خشوع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ جملہ ثابت ہے، اعوذ باللہ من خشوع النفاق، میں منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا منافقانہ خشوع سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ جسم پر خشوع کی شکل نظر آئے اور دل خشوع سے خالی ہو۔ چنانچہ صحیح معنی میں اللہ کا خشوع رکھنے والا بندہ تو وہ ہے جس کی شہوات کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہو، دل سے اس کا دھواں بھی بجھ چکا ہو، عظمت خداوندی کا نور اس کے سینے میں جگمگا اٹھا ہو، اللہ کا خوف اور وقار اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نفسیاتی خواہشات مر چکی ہوں، جسمانی اعضاء کی اکڑ نکل چکی ہو، دل وقار سے بھر گیا ہو، اللہ سے لو لگا کر اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہو، جو سکون و اطمینان اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہو، اس کی چھاؤں میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو اور اس حال پر راضی و خوش ہو۔ اس کیفیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے جلال و عظمت کی خاطر وہ سجدہ ریز ہوتا ہو اور اپنے آپ کو بہت حد تک جھکا کر اور کمزور سمجھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہو، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا ہو جب تک رب سے ملاقات کا لطف نہ لے لیتا ہو۔ ایمان برے خشوع کی یہی کیفیت ہوتی ہے، البتہ متکبر دل کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ متکبر اپنی تکبر اور گھمنڈ ہی میں اتراتا رہتا ہے، اس کی مثال اس سخت اور ترچھی زمین کی ہے جس پر پانی ٹکتا ہی نہیں۔ اس کے برعکس منافقانہ خشوع میں تصنع اور دکھلاوے کے سکون کا مظاہرہ ہوتا ہے، دل اندر سے برائی کے لیے تیار اور شہوتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ظاہر میں خشوع نظر آتا ہے اور اندرونی خانہ وادی کے سانپ یا جنگل کے شیر کی طرح موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ جو ہی شکار ہاتھ لگے اس پر حملہ کر دے۔ نماز میں خشوع صرف اس آدمی کو نصیب ہو سکتا ہے جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر لیا ہو اور دوسرے سارے کام چھوڑ کر اس میں لگ گیا ہو، اور ہر کام کے مقابلے میں نماز اسے عزیز تر ہو۔ صرف اسی صورت میں نماز اس کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ خشوع اختیار کرنا میرے نیک بندوں کی نشانی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ خشوع کے متعدد فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی ادائیگی بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مصائب جھیلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ یقیناً ایک کٹھن کام ہے، البتہ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ خشوع کا مقام بہت نادر ہے، کیونکہ بہت جلد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں خشوع عنقا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا، وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، نماز کی مثال لونڈی یا باندی کی ہے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو فالج کی ماری یا ایک آنکھ سے معذور یا بالکل اندھی یا ہاتھ یا پاؤں کٹی یا مریضہ یا بدشکل یا مردہ لونڈی شہنشاہ عالم کے حضور پیش کرے؟ لہٰذا ایسی لونڈی کی مانند نماز کا کیا فائدہ
جسے تقرب الہی کی خاطر ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کوئی طیب کام نہیں ہے کہ نماز تو ہو لیکن اس میں روح نہ ہو۔ اسی لیے مردہ غلام کو آزاد کرنے کو صحیح معنی میں کسی کو آزاد کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ مدارج السالکین۔ خشوع کا حکم۔ راجح بات یہی ہے کہ خشوع واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر و نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، اور یہ نماز کی ادائیگی باری ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ جو لوگ خشوع نہیں کرتے، اس آیت میں ان کی مذمت ہے، اور مذمت اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی فرض یا واجب ترک کرے یا حرام کام کا ارتکاب کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خشوع واجب ہے۔ خشوع کے واجب ہونے کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے کہ صرف ان صفات کے حامل لوگ ہی فردوس میں جائیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان صفات کے مالک نہیں ہوں گے وہ فردوس میں نہیں جا سکیں گے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ خشوع نماز میں واجب ہے اور خشوع سکون و انکساری کا نام ہے، تو جس نے کوے کی طرح ٹھونگے ماری وہ سجدوں میں خشوع اختیار نہ کر سکا۔ اسی طرح جس نے پوری طرح رکوع سے سر نہ اٹھایا بلکہ سیدھا نیچے چلا گیا، اس نے بھی سکون سے کام نہیں لیا، کیونکہ سکون اطمینان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ جس نے اطمینان سے کام نہیں لیا اس نے سکون اختیار نہیں کیا، اور جس نے پرسکون طریقے سے کام نہیں کیا اس نے رکوع اور سجدے میں خشوع کو نہیں اپنایا، اور جس نے خشوع اختیار نہیں کیا وہ گناہگار اور نافرمان ٹھہرا۔ نماز میں خشوع کا وجوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور وعید سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا حالت خشوع کے منافی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے والے کو وعید سنائی ہے تو معلوم ہوا کہ خشوع واجب ہے۔ خشوع کی فضیلت اور عدم خشوع پر وعید دونوں صورتیں مندرجہ ذیل حدیث سے واضح ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جو آدمی اچھی طرح ان نمازوں کا وضو کرے اور انہیں وقت پر پڑھے، رکوع اور خشوع کا پوری طرح خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو آدمی یہ نہ کرے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے اسے بخش دے اور چاہے سزا دے۔ خشوع کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے دل اور چہرے کو نماز پر متوجہ رکھا، تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسباب خشوع، خشوع کے ذرائع۔ جب ہم نے نماز میں خشوع کے اسباب جمع کرنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ یہ اسباب 2 طرح کے ہیں۔ ایسے اسباب کا حصول جو خشوع پیدا کرتے اور اسے مضبوط بناتے ہیں، ایسے اسباب سے بچنا جو خشوع کو ختم کرتے ہیں یا اسے کمزور کرتے ہیں۔ جو کام خشوع کے لیے معاون بنتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 2 قسم کے کام خشوع کے لیے معاون ہیں، خشوع پیدا کرنے والے اسباب طاقتور ہوں، خشوع سے دور کرنے والے اسباب کمزور ہوں۔ خشوع پیدا کرنے والے اسباب کا طاقتور ہونا۔ خشوع
پیدا کرنے والے اسباب کے طاقتور ہونے سے مراد ہے کہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کوشش کر کے سمجھے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی بھی اسے خبر ہو۔ قرات، ذکر اور دعا کے الفاظ و معانی پر غور کرے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہر دم تازہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ نمازی جب کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ احسان کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بندہ جس قدر نماز کی لذت کو محسوس کر لے گا تو اسی نسبت سے وہ نماز کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ اس بات کا دار و مدار ایمان کی طاقت پر ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے والے کام بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پسندیدہ ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیز فرمایا: ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمارے لیے نماز کے ذریعے راحت کا سامان کرو۔ خشوع کے آڑے آنے والے کاموں کو ختم کرنا، جن غیر ضروری چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے، پوری کوشش کر کے ایسی چیزوں کی یاد کو دل سے دور کرنا۔ لہٰذا جو کام انسان کو مقصد نماز سے ہٹا دیتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہر انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ کثرت سے وسوسے اسی انسان کو ہوتے ہیں جس میں شبہات کی کثرت ہو، شہوات میں گرا ہوا ہو، اور اس کا دل ایسی محبوب چیزوں میں اٹکا ہوا ہو جن کو پانے کے لیے دل بے چین ہو، یا دل ایسی ناپسندیدہ چیزوں میں پھنس گیا ہو جن سے جان چھڑانا ضروری ہو۔ مذکورہ بالا تقسیم کی روشنی میں ہم نماز میں خشوع پیدا کرنے والے چند اسباب بیان کرتے ہیں۔ خشوع پیدا کرنے یا مضبوط کرنے والے کاموں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1، نماز کی تیاری۔ نماز کے لیے تیاری کے ضمن میں کئی کام آتے ہیں، مثلاً مؤذن کے ساتھ ساتھ کلمات اذان کو دہرانا، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا جو کہ یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا کرنا، عمدہ طریقے سے وضو کرنا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اور بعد میں مسنون اذکار پڑھے جائیں، مثلاً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مسواک کا اہتمام کرنا، اسی طرح سے منہ صاف ستھرا ہو جائے گا کیونکہ تھوڑی دیر بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: طہروا افواہکم للقرآن۔ اپنے منہ کو قرآن کی خاطر پاکیزہ بناؤ۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنی زینت کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا اہتمام کرو، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی خاطر زینت کا اہتمام کیا جائے۔ علاوہ ازیں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا ذہنی سکون کا موجب ہوتا ہے، جبکہ کام کاج یا سونے کے کپڑے الجھن پیدا کرتے ہیں۔ لباس ساتر ہو، جگہ پاک ہو، بر وقت گھر سے نکلا جائے، مسجد کی طرف آرام اور وقار سے جایا جائے، انگلیاں نہ چٹکائی جائیں اور نماز کا انتظار کیا جائے، یہ سارے کام نماز کی تیاری میں شامل ہیں۔ صفیں سیدھی بنائی جائیں اور مل کر کھڑے ہوں، کیونکہ صفوں کے درمیان خالی جگہوں میں شیطان گھس آتے ہیں۔ نماز میں اطمینان و سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پرسکون طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہر گھڑی اپنی طبعی جگہ پر آ جاتی تھی۔ نماز میں کوتاہی کرنے والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان و سکون کا حکم دیا اور فرمایا: لا تتم صلاۃ احدکم حتی یفعل ذلک۔ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ اس طرح نماز ادا نہ کرے، یعنی پرسکون اور اطمینان سے نماز ادا کرے،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قال یا رسول اللہ کیف یسرق صلاته قال لا يتم رکوعها ولا سجودها سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کس طرح نماز کی چوری کرتا ہے؟ فرمایا نہ اس کا رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے اور نہ سجدہ۔ حضرت ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ مثل الجائع یأکل التمرۃ والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا۔ جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور یہ دو کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جو آدمی اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتا اس میں خشوع آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جلد بازی خشوع کو ختم کر دیتی ہے، اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تو ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز میں موت کو یاد کرنا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکر الموت فی صلاتک فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته وصلی صلاة رجل لا یظن انه یصلی غیرها۔ دوران نماز موت کو یاد رکھو۔ جب انسان دوران نماز موت کو یاد کر لے تو یقیناً وہ نماز کو عمدہ اسلوب سے ادا کرے گا، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس کو یقین نہ ہو کہ اگلی نماز پڑھ سکے گا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کو اسی معنی میں وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع۔